پچھلے ایک سال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں شاندار بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور اسٹریٹجک تعاون کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ اس کا مرکز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ ایران جنگ کے دوران بہت انتھک امن کوششیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف کو بار بار جی بھر کر سراہتے رہتے ہیں۔ I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. The Field Marshal has been great. The Prime Minister has been really great in Pakistan. Pakistan is our friend, as you know, the Prime Minister and the Field Marshal. We have great respect for Pakistan, tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us. Great respect for Pakistan. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are. They've been terrific. They're really... اسی بیک گراؤنڈ میں 2 روز پہلے ایک غیر معمولی خبر آئی جب رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 بلین کی ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی کی درخواست کی ہے۔ یہ کوئی روایتی ڈیولپمنٹ یا لون یا IMF پروگرام نہیں، بلکہ ایک ایسی فائنینشیل بیک اپ فیسلٹی ہے جس کا مقصد پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کو مضبوط بنانا، روپے پہ پریشر کم کرنا اور گلوبل فائنینشیل مارکیٹس کو یقین دلانا ہے کہ پاکستان کے پاس ایکسٹرنل پیمنٹس کے لیے مضبوط حفاظتی سہارا موجود ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات میں اس تجویز پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے اس سہولت پر کوئی تبصرہ تو نہیں کیا، تاہم ملاقات کے بعد جاری بیان میں پاکستان کی معاشی اصلاحات، فسکل کنسالیڈیشن اور عالمی کیپٹل مارکیٹس میں واپسی کی کوششوں کو ضرور سراہا۔ یہ درخواست اس وقت سامنے آئی جب پاکستان کی اکنامک کنڈیشن 2 سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ضرور ہوئی ہے، لیکن ایکسٹرنل فائنینشیل پریشر اب بھی برقرار ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق مارچ 2026 کے اختتام پر پاکستان کا ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ تقریباً $92.2 بلین تھا، جس میں IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، کمرشل لونز اور بین الاقوامی بانڈز شامل ہیں۔ ہر سال قرضوں کی واپسی، انٹرسٹ پیمنٹس اور امپورٹ بل کی وجہ سے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز درکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا، سعودی عربیہ، UAE اور IMF کی فائنینشیل اسسٹنس پاکستان کی اکانومی کے لیے ہمیشہ مسلسل اہم رہی ہے۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اگر یہ سہولت مکمل قرض کی صورت میں دی گئی، جس کا امکان ہے، اور پاکستان پوری رقم استعمال کرتا ہے، تو ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ تقریباً $90 سے بڑھ کے $102 بلین کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ البتہ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ سہولت قرض ہے، کریڈٹ لائن ہے، یا محض ایک بیک اپ گارنٹی کی شکل میں دی جاتی ہے، اور پاکستان اس میں سے کتنی رقم استعمال کرتا ہے یا اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر یہ زیادہ تر ایک کنٹینجنٹ کریڈٹ فیسلٹی ہوئی تو اس کا پورا بوجھ فوری طور پر قرضوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی دوران پاکستان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ پازیٹیو خبر آئی ہے۔ گلوبل ریٹنگ ایجنسی S&P گلوبل نے پاکستان کی ساورن کریڈٹ ریٹنگ -B سے بڑھا کر B کر دی ہے، جبکہ آؤٹ لک کو سٹیبل رکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اکنامک ریفارمز، بہتر فسکل ڈسپلن اور IMF پروگرام پر ڈیولپمنٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پاکستان کی اکنامک ڈائریکشن کو پہلے سے زیادہ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں۔ $10 بلین کی ممکنہ امریکی سہولت پاکستان کی اکانومی کو وقتی سانس و سہارا تو ضرور دے گی، لیکن یہ کسی معاشی کامیابی کی ضمانت نہیں۔ اصل کامیابی تب ہوگی جب حکومت اس موقع کو ایکسپورٹس بڑھانے، ٹیکس نیٹ وسیع کرنے، FDI لانے اور قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے استعمال کرے۔ بصورت دیگر ایک نیا مالیاتی سہاری بھی ماضی کی طرح صرف وقتی اسٹیبلٹی دے گا، جبکہ اکنامک اسٹرینتھ کا انحصار پاکستان کی اپنی ریفارمز پر ہی، پاکستان کی اپنی اصلاحات پر ہی ہوگا۔